بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ طاقت تخت سے آتی ہے، کیونکہ تخت تو مٹی میں بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہ سوچو کہ غربت انسان کو چھوٹا بنا دیتی ہے، کیونکہ کئی بار فاقوں میں چھپی دعا محلوں کی دواؤں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اصل دولت وہ نہیں جو خزانے میں بند ہو، بلکہ وہ ہے جو دل کو جھکا کر اور ہاتھ کو اٹھا دے۔ اگر حکمران کا دل نرم نہ ہو تو اس کی سلطنت کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر غریب کا دل اللہ سے جڑا ہو تو اس کی جھونپڑی بھی محل بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں نہ امیری وزن رکھتی ہے نہ غریبی، وزن رکھتا ہے تو صرف دل کا خلوص اور علم کی سچائی۔ آج کا عنوان بھی وادی الماس سے ہے۔ وادی الماس ایک سلطنت کا نام ہے، مملکت الماس، جس کی سرحدیں پہاڑ سے لے کر سمندر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا حکمران بادشاہ شہاب الدین ایک عدل، دیانتدار اور مضبوط حکمران تھا۔ وہ نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھا بلکہ علم اور حکمت کا دلدار بھی تھا۔ اس کے دور میں رعایا میں امن و امان تھا، تجارت پھل پھول رہی تھی، اور علم کے چراغ ہر گلی کوچے میں روشن تھے۔ بادشاہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں کتاب خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بناتا تھا۔ لیکن بادشاہ کے دل میں ایک خاموش اداسی سی تھی۔ ملکہ کے انتقال کے بعد اس کا دل بہت تنہا ہو گیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، لیکن وہ دونوں اپنی اپنی ریاستوں کے حکمران بن چکے تھے۔ کبھی کبھار بادشاہ اپنے محل کی بلندی پر کھڑا ہو کر اپنی سلطنت کو دیکھتا اور سوچتا، دولت، شہرت، طاقت سب کچھ ہے، مگر سکون قلب کہاں ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اکثر وہ اپنے آپ سے کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر جلال کو بلایا۔ وزیر جلال عمر رسیدہ، تجربہ کار اور نہایت ہی عقل مند شخص تھا۔ وزیر جلال، میں اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کے حالات سے براہ راست واقف ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں عام لوگوں کی طرح سادہ لباس پہن کر شہر اور دیہاتوں میں گھومیں، لوگوں کے مسائل سنیں، ان کی خوشیوں اور دکھوں میں شریک ہوں۔ وزیر جلال نے سر جھکا کر کہا، آپ کی حکمت بے مثال ہے حضور، یہی تو آپ کی عظمت کا راز ہے کہ آپ عوام سے براہ راست جڑے رہتے ہیں۔ اگلے دن بادشاہ اور وزیر نے سادہ تاجروں کی طرح کپڑے پہنے، اپنے چہرے پر معمولی سا بھیس ڈالا اور شاہی محل سے نکل کھڑے ہوئے، اور کئی دنوں تک چلتے رہے۔ قصبوں سے گزرتے رہے، کھیتوں کے کناروں سے گزرتے رہے۔ بادشاہ لوگوں سے بات کرتا، ان کے گھروں میں جاتا، ان کے کھانے پینے میں شریک ہوتا، اور سفر نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ایک شام وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور افق پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ تھکے ہارے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے سے گزرے، جس کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر سے ایک دھیمی روشنی آ رہی تھی، اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نرم، میٹھی اور آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بادشاہ رک گیا، اس نے وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا وہ اندر جائیں۔ وہ دونوں جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر کا منظر دیکھ کر بادشاہ کا دل دہل گیا۔ چھوٹی سی جھونپڑی میں صرف ایک چارپائی، ایک پرانی الماری اور زمین پر بچھا ہوا ایک فرش تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں 2 لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک جو بڑی لگ رہی تھی، شاید 18-19 سال کی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، اور اس کا لب میں قرآنی آیت پڑھتے ہوئے وقار سے حرکت کر رہی تھی۔ دوسری لڑکی جو چھوٹی تھی، شاید 15-16 سال کی، وہ ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچہ شاید بیمار تھا، کیونکہ وہ بے چین تھا اور ہلکی سی کھانسی لے رہا تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا دیکھ کر بڑی لڑکی نے تلاوت روک دی اور مہمانوں کی طرف دیکھا۔
اس کے چہرے پر حیرت کے بجائے خوش آمدید کا تاثر تھا۔ السلام علیکم، اس نے نرمی سے کہا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ اور وزیر دونوں نے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا، ہم مسافر ہیں اور رات ہو گئی ہے، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کر سکتے ہیں؟ وزیر جلال نے کہا۔ جی کیوں نہیں، یہ گھر تو اللہ کا ہے اور اس میں ہر مہمان کا استقبال ہے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ خاص نہیں، مگر جہاں تک ہو سکے ہم آپ کی خدمت کریں گے، بڑی لڑکی نے کہا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا۔ چھوٹی لڑکی نے بچے کو چارپائی پر لٹا دیا، جلدی سے فرش پر 2 کپڑے بچھا دیے۔ بادشاہ اور وزیر وہاں بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے جھوپڑی کا جائزہ لیا۔ یہ غربت کی انتہا تھی، مگر ہر چیز صاف ستھری تھی۔ ہوا میں خوشبو کے بجائے لکڑی کی بو تھی، مگر ماحول میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ مریم، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے ختیجہ، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یحییٰ۔ بادشاہ نے بچے کی طرف دیکھا جو اب سوکھ چکا تھا۔ اس کی ماں کہاں ہے؟ مریم کے چہرے پر ایک گہرا سایہ ڈوب گیا۔ ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے والد فوج میں سپاہی تھے، مریم نے آواز کچھ نیچی کرتے ہوئے۔ پچھلے سال ملک کی سرحد پر جو لڑائی ہوئی تھی، اس کی جھڑپ میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ ہماری والدہ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب ہم تینوں ہی ہیں۔ بادشاہ کا دل بھر آیا۔ یہ لڑکی اپنی جوانی کے دنوں میں اتنے بڑے دکھ کو سہ رہی ہے۔ تم لوگ گزارا کیسے کرتے ہو؟ وزیر جلال نے پوچھا۔ مریم نے ایک چھوٹی سی ٹوکری اٹھائی۔ میں گاؤں کی خواتین کو سلائی کڑھائی سکھاتی ہوں، کبھی قرآن پڑھاتی ہوں۔ ختیجہ باغات میں کام کرتی ہے، پھل چنتی ہے، جو کچھ بھی مل جاتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے والد نے ہمیشہ کہا تھا کہ روزی دینے والا اللہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ مریم نے اللہ کا نام لے کر کتنی مضبوطی سے کہا اور اس کے ایمان میں کوئی کسر نہیں تھی۔ ختیجہ نے 2 کپ میں پانی لے کر پیش کیا۔ پانی صاف اور ٹھنڈا تھا۔ رات گہری ہونے لگی۔ بادشاہ اور وزیر نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جھونپڑی کے باہر ایک درخت کے نیچے سو گئے، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، میرے محل میں سونے کے تخت ہیں، پردے ہیں، خادم ہیں، مگر یہاں اس غربت کے اندر بھی سکون ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ یہ لڑکیاں جو دنیا کی ہر آسائش سے محروم ہیں، ان کے چہرے پر جو نور ہے وہ میرے درباریوں کے چہرے پر نہیں ہے۔ صبح ہوئی، بادشاہ اٹھے تو دیکھا مریم فجر کی نماز پڑھ کر قرآن پڑھ رہی ہے اور ختیجہ چولہے پر کچھ پکا رہی ہے۔ بچہ یحییٰ ابھی سو رہا تھا، مگر اس کا چہرہ تھوڑا سا پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ ناشتے کے طور پر خدیجہ نے تازہ روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ معمولی سے ناشتے میں بھی اتنی مہمان نوازی تھی کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ روانگی سے پہلے بادشاہ نے مریم سے کہا، بیٹی تمہاری ہمت، تمہارا ایمان اور تمہارے مہمان نوازی قابل تعریف ہے۔ اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم تاجر ہیں، شاید کچھ مدد کر سکیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ چاچا جان، لیکن ہماری مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس نے آج تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آگے بھی نہیں چھوڑے گا۔ بس ایک دعا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی یحییٰ کی صحت ٹھیک ہو جائے، وہ کئی دن سے بیمار ہے۔ بادشاہ نے بچے کی طرف دیکھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل سی اٹھی، مگر مریم، ختیجہ اور چھوٹے یحییٰ کی یادیں اس کے دل و دماغ پر چھا گئیں۔ بادشاہ شہاب الدین اور وزیر جلال اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے واپس دارالحکومت کی طرف لوٹے۔ رستے میں بادشاہ خاموش تھا۔ وزیر جلال سمجھ گئے کہ بادشاہ کے ذہن پر کیا چھایا ہوا ہے۔ ایک رات جب وہ ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے، بادشاہ نے وزیر سے کہا،
وزیر جلال، کیا تم نے دیکھا وہ لڑکیاں اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی کتنی مستحکم ہیں؟ ان کا ایمان، ان کی قناعت، کاش میرے محل کے درباریوں میں اس کا 10واں حصہ بھی ہوتا۔ حضور، آپ نے درست فرمایا، وزیر جلال نے کہا۔ دنیا کی دولت اور طاقت انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے، جبکہ مصیبت اور آزمائش اس کے ایمان کو پختہ کر دیتی ہے۔ ہم نے اپنی سلطنت میں بہت ترقی کی ہے، بادشاہ نے کہا، لیکن کیا ہم نے ان لوگوں کی ضروریات پر توجہ دی ہے جو معاشرے کے سب سے کمزور طبقے میں ہیں، ان بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی؟ وہ مریم اور ختیجہ، ان کے والد نے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اور ہماری حکومت ان کے بیٹوں کو ایک جھوپڑی میں گزارنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وزیر جلال نے سر جھکا لیا۔ حضور، آپ کا فرمان بالکل درست ہے۔ ہم نے نظام بنانے ہیں، مگر شاید نفاذ میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ نہیں، بادشاہ نے مضبوطی سے کہا، یہ محض نفاذ کی کمی نہیں، یہ ہماری ترجیحات کی کمی ہے۔ ہم نے عظیم عالی شان عمارتیں بنائیں، فوج کو مضبوط کیا، لیکن بنیاد انسانی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا۔ کل جب ہم دارالحکومت پہنچیں گے، میں پہلا فرمان جاری کروں گا کہ سلطنت کے ہر یتیم، ہر بیوہ، ہر معذور شخص کا ریکارڈ تیار کیا جائے اور ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا باقاعدہ نظام قائم کیا جائے۔ یہ بہت عظیم فیصلہ ہے حضور۔ یہ میرے فرائض میں سے ہے وزیر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلطنت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور قیامت کے دن میں ہر اس شخص کے بارے میں جواب دوں گا جو میری رعایا میں شامل ہے۔ اگلے دن وہ دارالحکومت واپس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ہفتے بعد بادشاہ شہاب الدین اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کا سر چکرانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ محل میں بڑی ہلچل مچ گئی۔ شہزادوں کو بلایا گیا، حکیموں کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ کو بستر پر لٹایا گیا۔ سلطنت کے بہترین حکیموں نے معائنہ کیا، مگر وہ کچھ نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بادشاہ کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ وہ کمزور ہوتا گیا، اس کا جسم دبلا ہوتا گیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی مانگ پڑنے لگی۔ حکیموں نے کہا، یہ کوئی عام مرض نہیں بلکہ کوئی عجیب علامت ہے۔ ایک ماہ گزر گیا۔ بادشاہ اب صرف اپنے بستر تک محدود تھا۔ سلطنت میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ وزراء اور درباریوں میں بے چینی تھی۔ وزیر جلال دن رات بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہے، مگر وہ بے بس تھے۔ ایک رات بادشاہ نے وزیر جلال کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر اس میں ایک عزم تھا۔ وزیر جلال، میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیماری کی فقط ایک ہی دوا ہے۔ وہ کیا ہے حضور؟ آپ فرمائیں، ہم دنیا کے کنارے تک بھی چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ خواب میں کہا گیا ہے کہ اس سلطنت کے ایک دور دراز گاؤں میں غریب گھر میں 2 چراغ روشن ہیں۔ ان کے دل میں جو ایمان ہے، ان کے اعمال میں جو خلوص ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلائے اور دوسرے میرے لیے خلوص سے دل سے دعا مانگے تو میری بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وزیر جلال حیران رہ گئے، مگر حضور، یہ تو بہت مشکل ہے۔ ایسے لاکھوں گھر ہیں، ہم انہیں کیسے تلاش کریں گے؟ یہی تو آزمائش ہے، بادشاہ نے کہا۔ میرا خیال ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ لڑکیاں مریم اور خدیجہ، ان کے دل میں وہی نور تھا، ان کی جھوپڑی میں وہی سکون تھا۔ وزیر، تمہیں فوراً انہیں ڈھونڈ کر لانا ہوگا۔ حضور، مگر وہ تو بہت دور ہیں، آپ کی حالت۔ جاؤ، بادشاہ نے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ میرا حکم ہے، تم خود جاؤ، انہیں لے کر آؤ، مگر یاد رہے ان سے میری بیماری کا ذکر مت کرنا، نہ ہی یہ بتانا کہ میں بادشاہ ہوں، بس کہنا کہ ایک بوڑھا تاجر بیمار ہے اور تمہاری دعاؤں اور تیمارداری کی ضرورت ہے۔
وزیر جلال نے سر جھکا دیا۔ جی حضور، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ وزیر جلال ایک معمولی سا رخت لے کر تنہا روانہ ہوئے۔ انہوں نے تیزی سے سفر کیا، وہی راستہ اختیار کیا جو انہوں نے بادشاہ کے ساتھ طے کیا تھا۔ ان کا دل بہت بے چین تھا۔ کیا وہ لڑکیاں اب بھی وہیں ہوں گی؟ کیا وہ ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گی؟ اگر وہ راضی ہو گئیں تو کیا واقعی ان کا ایمان بادشاہ کی صحت بحال کر سکتا ہے؟ 3 دن کے مسلسل سفر کے بعد وزیر جلال اس گاؤں کے قریب پہنچے جہاں مریم اور ختیجہ رہتی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جھونپڑی اب بھی وہیں کھڑی ہے مگر اس کا دروازہ بند تھا۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور سامنے مریم کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے مگر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ السلام علیکم چاچا جان، آپ پھر آ گئے، مریم نے خوشی سے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹی، ہاں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ دراصل وہ بزرگ جن کے ساتھ میں آیا تھا اب وہ بہت بیمار ہیں۔ حکیموں نے ہار مان لی ہے۔ انہوں نے تمہارا ذکر کیا تھا، تمہاری دعاؤں، تمہارے خلوص کا۔ کیا تم میری اس درخواست کو مانو گی؟ تم اور تمہاری بہن میرے ساتھ چلو اور ان بزرگ کی تیمارداری کرو۔ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی اور تمہارے بھائی کا بہترین علاج کروایا جائے گا۔ مریم نے سوچا۔ اس نے ایک نظر جھونپڑی کے اندر دیکھا جہاں ختیجہ یحییٰ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یحییٰ کی صحت اب بھی ٹھیک نہیں تھی۔ چاچا جان، ہم غریب ہیں مگر ہمارا گھر یہی ہے اور ہمارا بھائی بیمار ہے، اسے چھوڑ کر جانا۔ اسی وقت ختیجہ اندر سے آ گئی۔ اگر ہماری مدد سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ اللہ ہمارے بھائی کی حفاظت کرے گا اور چاچا جان نے وعدہ کیا ہے کہ یحییٰ کا علاج کروایا جائے گا۔ مریم نے سوچا، اس کا ایمان تھا کہ اللہ کی راہ میں مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، مریم نے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے مگر ہمیں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ وزیر جلال کے دل کا ایک بوجھ تو ہلکا ہوا۔ شکریہ بیٹیوں، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگلے دن وہ چاروں روانہ ہو گئے۔ مریم اور ختیجہ نے اپنے چند سامان کو ایک چھوٹی سی پوٹلی میں باندھا اور یحییٰ کو اٹھا لیا۔ سفر مشکل تھا، گرمی تھی، رستہ دشوار گزرتا تھا مگر مریم اور ختیجہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ رستے میں نمازیں ادا کرتیں، قرآن پاک پڑھتیں اور یحییٰ کی دیکھ بھال کرتیں۔ ایک دن رستے میں انہیں ایک دریا پار کرنا تھا۔ کشتی والا آدمی بہت زیادہ کرایہ مانگ رہا تھا۔ وزیر جلال کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ مریم نے کشتی والے سے کہا، بھائی ہم غریب مسافر ہیں، ایک بیمار بزرگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہماری مدد کر دو، اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا۔ کشتی والے نے مریم کے چہرے پر خلوص دیکھا، اس کا دل پسیج گیا۔ ٹھیک ہے، تم سب بلا معاوضہ میرے ساتھ چلو، تمہاری بات میں سچائی ہے۔ اسی طرح جب رستے میں کھانے کی قلت ہوئی تو ختیجہ نے جنگل سے کچھ پھل اکٹھے کیے اور سب کو بلایا۔ وہ کہتی، اللہ رزق دینے والا ہے، اس نے ہمیں یہ پھل دینے ہیں۔ وزیر جلال ان لڑکیوں کی ہمت، صبر اور ایمان دیکھ کر حیران ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگ دیکھے تھے مگر اس قدر پاکیزہ روحیں شاید ہی دیکھی تھی۔ آخر کار وہ دارالحکومت پہنچ گئے۔ شہر کے شور و غل نے مریم اور ختیجہ کو حیران کر دیا۔ وہ کبھی اتنے بڑے شہر میں نہیں آئی تھی۔ وزیر جلال انہیں ایک پرسکون اور خوبصورت مکان میں لے گیا جو در حقیقت بادشاہ کی ایک گیسٹ ہاؤس تھی۔ یہاں آرام کرو، وزیر نے کہا، میں تمہیں کل وہ بزرگ سے ملواؤں گا۔ مریم نے کہا، چاچا جان، ہم آرام کے لیے نہیں آئے، ہم خدمت کے لیے آئے ہیں، جلد از جلد ہمیں ان بزرگ سے ملوا دیجیے۔ اگلے دن صبح وزیر جلال مریم، ختیجہ اور یحییٰ کو لے کر شاہی محل کی طرف چلے۔ مریم اور ختیجہ حیران تھی۔ چاچا جان، یہ تو محل لگ رہا ہے، ہم یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ بزرگ یہیں رہتے ہیں؟ وزیر جلال نے کہا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مریم اور ختیجہ جب بادشاہ کو دیکھیں گی تو کیا رد عمل ہوگا۔ وہ محل کے اندرونی حصوں سے گزرے۔ سونے چاندی کی محرابیں، شیشے کے کام کی
دیواریں، قیمتی قالین، یہ سب دیکھ کے دونوں بہنوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کبھی اس طرح کی عظمت کے قریب بھی نہیں آئی تھیں۔ آخر کار وہ بادشاہ کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر 2 محافظ کھڑے تھے۔ وزیر جلال نے اشارہ کیا اور دروازہ کھل گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک شاندار بستر تھا جس پر بادشاہ شہاب الدین لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم اب پہلے سے دبلا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، مگر جب اس نے مریم ختیجہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑنے لگی۔ مریم اور ختیجہ نے دیکھا کہ بستر پر پڑا ہوا بیمار بزرگ وہی ان کی جھونپڑی میں آیا تھا۔ ان لڑکیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ تو ختیجہ نے سر ہلا کر کہا۔ وزیر جلال نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹیوں معاف کرنا، یہ ہمارے عدل حکمران سلطان شہاب الدین ہے۔ یہ سنتے ہی مریم اور ختیجہ کا چہرہ حیران رہ گیا۔ وہ بادشاہ، وہ جو ان کی جھونپڑی میں آیا تھا، ان کو پانی پلایا تھا، وہ زمین پر سویا تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑی ہیں، بغیر کسی ادب کے، بغیر کسی تعظیم کے۔ فوراً دونوں بہنیں جھکیں، انہوں نے ادب سے سر جھکا دیا۔ مریم کی آواز میں احترام تھا مگر کوئی خوف نہیں تھا۔ معاف کیجیے گا حضور، ہمیں علم نہ تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، نہیں، تم معاف کرنا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، مگر میری مجبوری تھی، تمہارے ایمان کی روشنی سے میری شفا ممکن ہے۔ مریم نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں درد تھا مگر ایک امید بھی تھی۔ آگے بڑھ کر کہا، حضور، آپ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ولی امیر ہیں، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ اگر ہمارے ایمان اور دعا سے آپ کو سکون ملتا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے۔ مریم نے پانی کا ایک پیالہ اٹھایا، پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر پیالہ بھرا۔ اس نے خلوص دل سے دعا مانگی، یا اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے شہاب الدین کو اس بیماری سے شفا عطا فرما، اسے تیرے دین کی خدمت کرنے کی طاقت دے اور اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر اس نے پیالے میں اپنے آنسو ٹپکائے، وہ آنسو جو خلوص اور یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے بادشاہ کے قریب جا کر آہستہ سے اس کا سر اٹھایا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بادشاہ نے آہستہ پانی پیا۔ اسی وقت ختیجہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ، ہمارے حکمران کی حفاظت فرما، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بے شک یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عزت اور شفا صرف اور صرف ایمان کے خلوص اور تقوی سے ملتی ہے۔ 2 غریب بہنیں مریم اور ختیجہ، جن کے پاس دنیا کا کچھ نہ تھا، نہ مال تھا، نہ مرتبہ، مگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور یقین کامل تھا۔ انہوں نے ہر مصیبت میں اللہ پر توکل کیا اور اپنی غربت میں بھی مہمان نوازی اور حکمت خلق کو اپنا شعور بنا رکھا تھا۔ آخر کار اسی خلوص دل نے ایک طاقتور بادشاہ کو بھی ان کے سامنے جھکا دیا اور ان کی مخلص دعا نے حکیموں کے لائے ہوئے علاجوں سے بڑھ کر شفا بخشی۔ اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار ہمارا مرتبہ یا دولت نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی، ہمارا اعمال کا خلوص اور ہر حال میں اس پر بھروسہ ہے۔ جب ہم دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں گے، اللہ کی رضا کو سب سے بڑی دولت جان لیں گے، تو پھر نہ کوئی مصیبت ہمیں شکست دے سکتی ہے، نہ کوئی غربت